پاکستان میں بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دودھ اور گوشت کی پیداوار ناکافی ہے۔ اس کی وجہ جانوروں کی روایتی طریقوں سے دیکھ بھال اور فی جانور کم پیداوار ہے۔ معاشی ترقی اور غذائی خود کفالت کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک لائیو سٹاک کو سائنسی بنیادوں پر مربوط نہ کیا جائے۔ لائیو سٹاک اور خصوصاً بیف اینڈ مٹن پروڈکشن کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکتا ہے، بلکہ غربت میں خاطر خواہ کمی بھی لائی جا سکتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنے جانوروں کی پرورش، خوراک، دیکھ بھال، نسل کشی سائنسی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، جبکہ ہمارے جانور پال حضرات جانوروں کو پالنے کے صدیوں پرانے طریقوں پر ہی کاربند ہیں اور ان تک سائنسی علوم اور تحقیقی نتائج احسن طریقے سے نہیں پہنچ پاتے۔ پاکستان میں زیادہ تر بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور بیل جیسے جانوروں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ پروٹین کمیٹی آف پاکستان کے مطابق ہر انسان کے لیے تقریباً 36 گرام حیوانی لحمیات روزانہ ضروری ہے۔ اس سے جسمانی نشوونما کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور حرارت بدنی برقرار رہتی ہے، لیکن ہمارے ہاں صرف 12 گرام فی کس میسر ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ خوراک و زراعت اور عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں لحمیاتی غذا کی کمی سے قومی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ ان اداروں نے اس امر کی بھی نشاندہی کی ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں ملیریا، ٹپ دل، ہیضہ اور بہت سی دوسری متعدی امراض سے قومی صحت کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ صرف لحمیاتی غذا کی کمی سے پہنچ رہا ہے۔ اس کمی کو گوشت کی پیداوار بڑھا کر پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر ہمارے فارمرز ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت فارمنگ کریں اور اس پروگرام میں دیے گئے طریقہ کار پر جانوروں کو پالیں اور فربا کریں۔ گوشت کے اجزاء۔ گوشت انسانی خوراک کا ایک اہم جزو ہے جو کہ انسان میں پروٹین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں بنیادی امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی خوراک میں ضروری ہیں۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں گوشت کے ذرائع یعنی گائے بھینس اور مٹن یعنی بھیڑ بکری اور پولٹری میٹ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں مویشیوں سے گوشت حاصل کرنے کے لیے خاص نسلیں پیدا کی گئی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی خاص نسل نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی موجودہ گائے بھینسوں کی پرورش ایسے طریقے سے کریں کہ ہمیں ان سے زیادہ غذائیت سے بھرپور گوشت حاصل ہو سکے۔ یہاں 3 قسم کے جانور عام طور پر ذبح کیے جاتے ہیں: کمزور، لاغر اور بوڑھے جانور، بہت چھوٹے کٹے اور بچھڑے، جوان اور فربا جانور جن کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اکثر جانور بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے جانور پال حضرات خود ہی ذبح کر کے بعد میں کسائی کو فروخت کرتے ہیں۔ ایسا گوشت معیار کے لحاظ سے بالکل ناقص ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فارمر حضرات اپنے جانوروں کو سائنسی بنیادوں اور نئی ٹیکنالوجیز کی روشنی میں پالیں تاکہ ملکی سطح پر گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ گوشت کی پیداوار اور معیار پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ بہت سے عوامل ایسے ہیں جو گوشت کی پیداوار اور معیار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں سے اہم یہ ہیں: جانور کی قسم، جانور کی عمر، جانور کی صحت، جانور کی نسل، ذبح کرنے کے طریقے، جانور کی منتقلی، گوشت محفوظ کرنے کا طریقہ، بچڑوں اور کٹڑوں کو فربا کرنا۔ ہمارے ملک میں فارمر حضرات بچڑوں کی دیکھ بھال اور خوراک پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان میں شرح اموات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر فارمر حضرات
اس طریقے کے مطابق کٹڑوں بچڑوں کو پالیں تو نہ صرف ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ ملکی سطح پر گوشت کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ کٹڑے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے منہ اور ناک سے آلائش اور لیسدار مادہ اتار کر اس کا جسم صاف کپڑے سے خشک کریں تاکہ بچے کو سانس لینے میں آسانی ہو۔ ناک کو جسم سے تقریباً 2 انچ کے فاصلے سے کاٹ کر صاف دھاگے سے گرہ لگا دیں اور کھلے سر کو ٹنکچر آیوڈین میں ڈبو دیں تاکہ جراثیم حملہ آور نہ ہو سکیں۔ بچہ بغیر قوت مدافعت کے پیدا ہوتا ہے اور اگر بروقت بوہیلی نہ پلائی جائے تو قوت مدافعت پیدا نہیں ہوگی اور وہ بیماریوں کا شکار ہو کر مر بھی سکتا ہے۔ اس لیے بوہیلی پلانے میں دیر نہ کریں۔ پہلا دودھ یعنی بوہیلی پیدائش کے بعد 1 گھنٹے کے اندر پلائیں۔ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جب تک جانور جیر نہ پھینک دے اس وقت تک دودھ پلانا اور دھونا نہیں چاہیے۔ یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ حالانکہ پیدائش کے فوراً بعد بچے کو دودھ پلانے اور دودھ دھونے سے جانور کے جسم میں ایسا ماحول حیات یعنی آکسیٹوسن خارج ہوتا ہے جو کہ رحم پر اثر انداز ہو کر جیر پھینکنے میں مدد دیتا ہے۔ ماہرین امور حیوانات سفارش کرتے ہیں کہ بچڑے کو مصنوعی طریقے سے دودھ پلایا جائے۔ اس طریقے کے مطابق بچڑوں کو پیدائش کے 3 دن بعد ماؤں سے علیحدہ کر کے انہیں ان کے وزن کے 10ویں حصے کے برابر دودھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے صبح شام نپل لگے برتنوں میں پلایا جائے۔ گائے بھینسوں سے بچڑے کے بغیر دودھ اتروانے کے لیے ان کی تربیت ونڈا فراہم کر کے کی جائے۔ بچڑے کی عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ دودھ کی ضرورت بھی اس نسبت سے بڑھ جاتی ہے، تاہم پہلے 6 ہفتے میں وزن میں اضافے کے تناسب سے دودھ کی مقدار بڑھاتے جائیں اور 6 ہفتوں کے بعد دودھ کی مقدار کو بتدریج کم کرتے ہوئے 3 ماہ کی عمر میں دودھ مکمل طور پر چھڑوا دیں، کیونکہ اس عمر میں بچہ چارہ اور ونڈا کھانے اور ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نمکیات سے جہاں بھوک اور قوت ہاضمہ تیز ہوتی ہے وہاں پرورش بھی معیار کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے نمک کے ڈھیلے کھولیوں میں رکھ دیں تاکہ بچے ضرورت کے مطابق چاٹ سکیں۔ ایک جگہ پر کسی مخصوص عمر کے بچڑے ہی رکھے جائیں اور ان کی تعداد 25 سے زیادہ نہ ہو، اس سے انتظامی امور میں بہتری پیدا ہوگی۔ بچڑوں کی خوراک۔ بچڑوں کی معیاری نشوونما اور بڑھوتری کے لیے اوائل عمر سے ہی ان کی خوراک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بصورت دیگر ان کی افزائش متاثر ہوگی جس سے بچے کمزور اور ناتواں رہیں گے اور ان میں بیماری پھیلانے جراثیموں کے حملے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اگرچہ کم عمر جانور کا گوشت غذائی اعتبار سے بوڑھے جانوروں کے گوشت سے اچھا ہوتا ہے، لیکن اسے مزید بہتر بنانے زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے لیے کٹڑوں اور بچڑوں کو فربا کرنا بھی ضروری ہے۔ مختلف تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایسے جانور کو فربا کرنے کے لیے اگر ان کی خوراک میں شیرے کا مناسب استعمال کیا جائے تو یومیہ اضافہ وزن بآسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف گوشت کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ غذائی اعتبار سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ کٹڑوں اور بچڑوں کو فربا کرنے کے لیے خوراک کے چند آزمودہ فارمولے۔ فارمولہ نمبر 1، اجزاء: گندم کا بھوسا یا پرالی 24%، کھل بنولا 20%، کھل مکئی 20%، رائس پالش 5%، شیرہ 30%، نمکیات کا آمیزہ 1%۔ فارمولہ نمبر 2، گندم کا بھوسا یا پرالی 24%، کھل بنولا 25%، کھل مکئی 20%،
राइस पॉलिश 5%, शीरा 25%, नमकियात का आमेजा 1%। फॉर्मूला नंबर 3, गंदम का भूसा या पराली 24%, खल बनौला 20%, खल मकई 10%, खल तोरिया 15%, राइस पॉलिश 5%, शीरा 25%, नमकियात का आमेजा 1%। इनमें से कोई एक राशन बाहिसाब 1% जिस्मानी वजन के रोजाना दें। जानवरों को फरबा करने के लिए इनका चुनाव और दीगर इक़दामात। कचड़े या बछड़े फरबा करने के लिए मकामी मंडियों से खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा दूर दराज इलाकों से जानवर सस्ते दामों मिल सकते हैं। जानवर खरीदते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जानवर तंदुरुस्त हों और बहुत लागत ना हो। जानवरों का वजन अपने हम उम्र जानवरों से ज्यादा दिखाई देता हो, क्योंकि ऐसे जानवरों की शरह बढ़ोतरी निस्बतन बेहतर होती है। जानवर की औसत उम्र 1 साल या इससे ज्यादा हो। ऐसे जानवर बीमारी के खिलाफ काफी कुव्वत मुदाफ़ियत रखते हैं और आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। बढ़ोतरी के लिहाज से बछड़े कटड़ों से बेहतर होते हैं और मौसमी हालात से जरा कम मुतासिर होते हैं। बछड़ों की कीमत कटड़ों से ज्यादा होती है और बेहतर कीमत पर बिकते हैं। जानवर की खरीदो फरोख्त जिस्मानी वजन पर होनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान का एहतमाल कम होता है। जानवर खरीदकर फौरन पर लाने के बाद कम से कम 10 दिन तक इन्हें दूसरे जानवरों से अलग रखना चाहिए, ताकि अगर इनमें किसी भी बीमारी के असरात हों तो वो दूसरे जानवरों तक ना पहुंचें। इनकी शिनाख्त के लिए कानों में एयर टैग या नंबर लगाएं। मुख्तलिफ बीमारियों मसलन गल घोटू और मुंह खुर के लिए हिफाजती टीके लगाने चाहिए। फरबा करने के लिए रखे गए जानवरों के लिए साफ पानी की 24 घंटे मौजूदगी बहुत जरूरी है। नए खरीदे गए जानवर चूंकि चारा खाने के आदी होते हैं, लिहाजा उन्हें चारे से मुतवाज़न ग़िज़ा की तरफ बतदरीज लाना चाहिए। 10 से 15 दिन के बाद जानवरों को मुकम्मल तौर पर राशन पर लाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी किस्म के ज़रूरी मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800 84420 पर पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।